امام علی مقام امام حسین امام تشنکام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے شہید کیا۔ اب یہ یزیدی ایک حکومت تھی، ان کے پاس ایک عہدہ تھا، منصب تھا، ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، اور یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے جس انداز سے اہل بیت پر ظلم و ستم کیے، کس طرح انہوں نے اہل بیت کو ستایا، اور پھر دنیا نے ہی ان کے انجام کو دیکھا۔ اب ظلم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے بھی ظلم و زیادتی کی وہ اپنے وقت میں اگرچہ اس بات پر فخر کرتا رہا کہ میرے پاس طاقت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اور طاقت کے بل بوتے پر، منصب کے بل بوتے پر، عہدے کے بل بوتے پر وہ ظلم و زیادتی کرتا رہا، لیکن وہ اپنے انجام سے بے خبر رہا۔ اور جب اللہ پاک کی پکڑ آئی تو اللہ پاک نے انہیں ایسا پکڑا کہ دنیا والوں نے بھی ان کی سزا کو دیکھا، اور پھر جو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وہ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ اب عبید اللہ بن زیاد یہ یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا، کوفہ کا والی تھا، گورنر تھا۔ اس بد نہاد کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ان کی طرف سے جو ہے وہ ایذائیں، تکلیفیں جو ہے وہ پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کی لشکر کے ساتھ اترا تھا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔ دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں کے درمیان مقابلہ ہوا، اور صبح سے شام تک جنگ جو ہے وہ جاری رہی۔ جب غروب آفتاب کا وقت آیا، مغرب کا وقت قریب تھا، ابراہیم کی فوج غالب آئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ ایک طرف ابن زیاد کی فوج تھی اور ایک طرف مسلمانوں کی، جن کو ابراہیم جو ہیں یہ لیڈ کر رہے تھے، ان کا آمنا سامنا تھا۔ اب ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے جو ہمراہی تھے، جو اس کے ساتھ تھے، وہ سارے بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ کسی کو بھاگنے نہ دیا جائے، جو بھی ہاتھ لگے اسے فوراً قتل کر ڈالو۔ چنانچہ بہت سے اسی اسنا میں ہلاک ہوئے، اور اسی ہنگامہ آرائی میں ابن زیاد جو گورنر تھا، جسے یزید نے حکومت دی ہوئی تھی، منصب دیا ہوا تھا، یہ بھی ابراہیم کے ہاتھ لگا، اور ان لوگوں نے ابن زیاد کو نہر فرات کے کنارے قتل کیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اب یہ ایک بڑی حیرانگی والی بات تھی کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا، یہ کربلا کے میدان، کربلا کے واقعے سے 6 سال کے بعد کا واقعہ ہے، اور یہ اسی دن 10 محرم الحرام کے دن یہ واقعہ اسی جگہ پہ رونما ہوا جہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بد نہاد ابن زیاد کے لوگ، یزید کے لوگوں نے شہید کیا تھا بے دردی کے ساتھ۔ اسی مقام پر، اسی جگہ پر 10 محرم کے دن ان کے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور اس ابن زیاد کا جو سر تھا یہ کاٹا گیا، اور اس ابن زیاد کے سر کو کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے کوفہ مختار کے پاس اسے بھیجا۔ مختار نے دارالامارت، کوفہ کا یہ دارالامارت تھا، تو کوفہ کے دارالامارت کو انہوں نے جو ہے وہ آراستہ کیا، اور اہل کوفہ کو سب کو جمع کیا، سب کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور ابن زیاد کا سر ناپاک، یعنی اس کا ناپاک سر جو ہے اس جگہ رکھوایا جہاں ان لوگوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ اب اللہ والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بھی اسی جگہ پہ رکھا گیا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول، ان کے سر مبارک سے کس طرح کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کی صدائیں اور خوشبوئیں اور معطر فضا تھی اس وقت۔ اور جب اس بد نہاد ابن زیاد کے سر کو اس جگہ پہ رکھا گیا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور ترمذی شریف کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب اس کے سر کو رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر کے پاس ایک بڑا اژدہا، جسے جو ہے وہ دیکھا گیا، ایک بڑا اژدہا یعنی سانپ، جو اس کے سر کے راستے
اس کے سر میں داخل ہوا اور اس کے نتنوں کے راستے، ناک کے راستے وہ سانپ نکلا. اور یہ چیز لوگوں نے، وہاں جو کوفہ کے لوگ تھے، انہوں نے 3 مرتبہ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا. اور پھر اہل کوفہ کو، مسلمانوں جو مسلمان تھے، انہوں نے اس بات پر خوشی منائی کہ جنہوں نے آل رسول کا خون بہایا، جنہوں نے آل رسول کو تکلیف دی، جنہوں نے آل رسول کو اذیت دی، آج اسی مقام پر، آج اسی جگہ پر ان لوگوں کو بھی انجام دکھایا گیا. اور یہ بات حق اور سچ ثابت ہوئی کہ ظلم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، ظلم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ظلم کا سر ایک مرتبہ ضرور جو ہے وہ قلم ہوگا، اور بعض اوقات تو ظلم کا انجام دنیا میں بھی جو ہے وہ بندے کے سامنے آ جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں بھی آتا. ظالم جو ہے وہ ظالمانہ انداز زندگی میں اپنائے رکھتا ہے اور اسی طرح دنیا سے چلا بھی جاتا ہے. لیکن ظالم کا انجام اگر دنیا میں نہیں لوگوں نے دیکھا تو قیامت کے دن تو اس کا دردناک عذاب اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اب یہ جتنے بھی تھے، چاہے ابن زیاد تھا یا ابن سعد، شمر، قیس بن اشعث اور خوئی بن یزید، سنان بن انس، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک، اور باقی تمام اشقیاء، یعنی جتنے بھی شقی لوگ تھے، بدبخت لوگ تھے، جنہوں نے آل رسول کا خون بہایا تھا، ان لوگوں کا دردناک انجام دنیا نے دیکھا. کیا انجام تھا ان کا؟ کہ انہیں دنیا کے اندر ذلت کی رسوائی، ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کیا گیا. اور بعضوں کو تو ایسی موت آئی کہ ان کی لاشوں کو گھوڑے رونتے رہے. لاش ان کی تھی اور گھوڑا اسے لے کر زمین پر رونتا رہا، اور ان کے جسم چھنی ہو گئے، اور جسم جو ہے وہ، بعضوں کے تو جسم باقی ہی نہیں رہے. ان کی جسم کے اتنے اعضاء ہوئے کہ جسم کے اعضاء باقی ہی نہیں رہے. اور جو ان کا سردار تھا یزید، اس کا بھی انجام بڑا برا ہوا. اسے بھی دنیا نے دیکھا کہ اس کا کتنا برا انجام تھا. رومی ایک لڑکی تھی، اس کے عشق میں یہ گرفتار ہو گیا. رومی لڑکی کے، کیونکہ اس کا کام ہی لڑکیوں کے ساتھ اور عشق اور مشوقی، جوا، شراب اور معاشی اور جو فحاشی تھی، یہ اس کی عادت اور اعتبار تھا. اور اس کے چاہنے والوں بھی یہی چاہتے تھے، اور جو اس کے پیروکار تھے، جو اس کے ساتھ لوگ تھے، وہ بھی عیاشی چاہتے تھے. گناہ کی طرف ویسے ہی لوگوں کا میلان زیادہ ہوتا ہے، گناہ کی طرف ویسے ہی رغبت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ اسی وجہ سے تھے کہ یہ جوئے کو جائز سمجھتا تھا، شراب کو جائز سمجھتا تھا، شراب کو معاذ اللہ یہ ثواب سمجھ کے پیتا تھا، لوگوں کو پلاتا تھا اور رنڈی عورتوں کو نچاتا تھا. اب یہ اس کے کام تھے. اس کا کتنا برا انجام ہوا کہ یہ رومی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا. اس رومی لڑکی نے اسے دعوت دی، ایک بیابان جنگل میں بلایا. یہ اس کے عشق میں بدمست تھا اور چلا گیا جنگل میں. اور وہاں اس رومی لڑکی نے جنگل میں جب اسے دیکھا اور یہ اکیلا تھا، رومی لڑکی نے ایک خنجر کے ساتھ اس کا وار کیا اور اس کو قتل کر ڈالا اور کہا جس نے آل رسول کے ساتھ وفا نہ کی وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گا. اور پھر اس کی لاش وہاں سڑتی رہی. اب یہ تھوڑا سا دیکھیے گا، یزید کی جو ایج تھی وہ 39 ایئر تھی، جوانی کی عمر تھی اس کی، وہ زیادہ عمر گزار کے نہیں مرا. اور اس کی جو حکومت تھی، وہ منصب جو تھا، عہدہ تھا، جس میں یہ بہت زیادہ عروج پر تھا اور لوگ اس کے قریب جوک در جوک آ رہے تھے. وہ اس کا اتنا زیادہ عرصہ نہیں تھا. اس کی حکومت صرف 3.5 سال کی تھی. 3 سال 6 ماہ تک اس کی حکومت رہی. اور اس حکومت میں اس نے بڑے بڑے گناہ کے کام کیے، کعبہ اللہ کی توہین کی، کعبہ کے اندر جانوروں کو اس نے جو ہے وہ باندھا، وہاں بے حرمتی کرتا رہا کعبہ اللہ شریف کی. تو اس کا یہ انجام تھا کہ اس رومی لڑکی نے جب اسے قتل کر ڈالا اور اس کو خنجر سے وار کیا تو اس کی لاش وہیں پڑی رہی، کیونکہ جنگل تھا، بیابان تھا اور وہاں کوئی اسے دیکھنے والا بھی نہیں تھا. کئی دن گزرے، لوگوں کو بدبو آئی. لوگوں کو جب بدبو آئی، اسمیل آئی، تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ یزید کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کو چیل اور کپے کھا رہے تھے. اور پھر وہیں پر لوگوں نے گڑھا کھودا اور اس کو وہیں دفنا دیا. اور یہ ایک جو سمجھے کہ ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے کہ جب بھی ظلم اپنا سر اٹھاتا ہے تو اللہ پاک اس ظلم کا سر قلم کر دیتا ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں سے ہی کروا دیتا ہے. اللہ پاک چاہتا ہے جس سے کام لے لیتا ہے. آج بھی ہماری معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو بہت سارے ظلم عام ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے ظلم ہمیں نظر نہیں آ رہے تو ہم کہتے ہیں یار ظلم تو ہے ہی نہیں، اب ظلم کا نام و نشان نہیں ہے. ظلم کیا ہے؟ ظلم کی تعریف کتاب التعریفات کے اندر جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھنا، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھنا یہ ظلم ہے. اب
कोई भी चीज देख ले हम, वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी है, बंदा नाफरमानी करता है तो उसने वालिदैन की अजमत और मकाम को अपनी जगह से हटाया, ठीक है। किसी के साथ बुरा सलूक किया, अच्छा सलूक करने का इस्लाम ने उसे हुक्म दिया। किसी भी चीज के बारे में इस्लाम ने जिस तरह करने का कहा, इसने उस तरीके को छोड़ा। जब भी बंदा सही तरीके को छोड़ता है, दुरुस्त रास्ते को छोड़ता है, तो वो जुल्म की तरफ बढ़ता है। सच नहीं बोला, झूठ की तरफ बढ़े तो क्या हुआ, ये जुल्म है ना। चोरी की तरफ बढ़े, ये क्या है, जुल्म है। वालिदैन को सताया, ये क्या है, जुल्म है। बीवी बच्चों पर जुल्म और ज्यादती की, उन्हें बुरा भला कहा, उनका दिल दुखाया, ये जुल्म है। ये सारे जुल्म की मिसालें हैं। हमें अपने मुआशरे के अंदर बहुत सारे जुल्म नजर आते हैं। किसी की जमीन दबा ली, ये भी जुल्म है। ओहदा और मनसब था, मनसब और ओहदे के बल बोते पर होकर दिखाया कि बंदा कहे यार ये तो इंसानियत को ही भूल गया, इसके अंदर तो इंसानियत ही नहीं रही। क्या था, मनसब था, ओहदा था, ताकत थी, और ताकत के बलबोते पे इसने वो कर दिखाया कि बंदा कहे यार ये तो इंसान ही नहीं रहा। तो ये जुल्म और ज्यादती आती किस वजह से है? बसा औकात तो ये ओहदा और मनसब की वजह से भी आती है, ताकत की वजह से भी आती है, माल रुपया पैसा जायदाद ये चीज हो इससे भी आती है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में यही दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आजिज़ी वाली जिंदगी अता फरमाए और ऐसी जिंदगी अता फरमाए। माल अल्लाह दे, लेकिन इतना माल दे कि किसी गैर का मोहताज न रहे, हम किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। लेकिन यही माल अगर हमें जुल्म और ज्यादती की तरफ ले जाएगा तो ये माल हमारे लिए वबाले जान है। इस माल से अल्लाह हमें महफूज फरमाए और कनाअत की दौलत मांगे अल्लाह से, अल्लाह पाक कनाअत की दौलत नसीब फरमाए और जुल्म और ज्यादती से हमें महफूज फरमाए। कहीं भी ऐसा ना हो कि हमारे हाथों से, हमारी जबान से, हमारे रवैये से, हमारे लहजे से किसी की दिल आजारी हो और हमारी तरफ से जुल्म और ज्यादती हो। अल्लाह पाक महफूज फरमाए। आमीन।